محمد علی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. زینب کے تھے یہ بین، مدینے چلو حسین. زینب کے تھے یہ بین، مدینے چلو حسین. کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا، پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا. عباس سے چپ ہے سامنے، قاتل ہے باپ کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ، ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ. لگتا ہے قبر چھوڑ کے آئی ہے فاطمہ، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. شاید خیال آیا ہے بازار شام کا، یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی. محمد علی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جل الفائز.
सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रोज़दार बुका के ये रोज़ सादात पर नुज़ूल भला के ये रोज़ सरताज औसिया की अज़ा के ये रोज़ तुमसे विदाई शेर खुदा के तुमसे विदाई शेर खुदा के रोज़ ज़ख्मी हुआ इमाम तुम्हारा नमाज में जालिम ने रोजेदार को मारा जालिम ने रोजेदार को मारा नमाज मुबारक रमज़ान खुदा का घर तड़का वो नूर का वो शब कद्र की सर पेश खुदा वो सजदे में शेर खुदा का सर और आयत ज़ुल्म की ज़रबत और आयत ज़ुल्म की ज़रबत वारिक़ों के ज़ख्म जबी से बहा किए सजदे में आप रबीउल आला सजदे में आप रबीउल आला का सर पीटो मोमिनो सरे हैदर हुआ दुनी ईमा के बुर्ज का मैं अनवर हुआ दुनी सोचो तो फर्क शाह का क्यों कर हुआ दुनी लिखा मग़ज़ अक्सर अतरवा लिखा मग़ज़ अक्सर अतरवा लिखा मग़ज़ अक्सर अतरवा रहरान बाल खोले नबीना गे सरवे तुम्हें इमाम और हसन में पिता तुम्हें इमाम और हसन में पिता लिखा है जब दुनी हुआ फर्क मुर्तज़ा सिदरे से जिब्राइल के रोने का गोल उठा भाई की सरा से ज़ैनबो कुलसुम ने रिदा चिल्ला के भाइयों को पुकारी ग़ज़ा चिल्ला के भाइयों को पुकारी ग़ज़ा सुनते हो जिब्राइल इस वक्त क्या कहा वो बोले पीट कर कत्ल अल मुर्तज़ा दौड़े ये कह के जानिबे मस्जिद वो नेज़ार डूबी हुई लहू में मली किश्तिए नजात माथे पाखोन बाप का मल कर कही ये बात है उठा क़िबला काबा पे के हाय हाय उठा क़िबला काबा पे के हाय हाय उठा क़िबला काबा पे के रुलवाया नाना जान को दारो सलाम बिन बाप का किया बे मायसिया बिन बाप का किया बे मायसिया बिन बाप का किया बे मायसिया नागा नमाजियों का गुरु आया नंगे सर
حیدر نے مشتبہ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام لیکن جبھی کے زخم برمال باندھو میرا سر شکاف میرا سر شکاف میرا سر شکاف باندھا سن زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے کا سو درد ہے کبا شبر نے جاب کسا تو کیا پھر وہی میں خال پیچھو سے باندھ کر یہ پکارا پیچھو سے باندھ کر یہ پکارا اب درد کیسا صدے زو جلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مشتبہ بابا کے سر پا پڑنے لگے آئے شفا ناگاہ کہ یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیارے تم سے زینب نے آئے زہرا کے پیارے تم سے زینب نے آئے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر بھرے نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ سر بھرے نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ سر بھرے نہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے بولے علی ہوا ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہتا کفا یہ کربلا زینب سے کہتا کفا یہ کربلا زینب سے کہتا کفا یہ کربلا میں بے دیار و بے کسو بے آشنا نہیں شیوا کے دن یا ہے کے دن پردے سے ننگے سر تو ابھی کیا نکل دیا کیا خبر حسین کے تلوار کیا خبر حسین کے تلوار کیا خبر حسین کے تلوار بر محمد وآل محمد صلوات رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا آج
آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا خون بابا کی جبھی سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مصلی مجھے لا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا ہے بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کے آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مرثیہ نکال کے دوسرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم الله
کوفے میں چھا گئی ہے خزاں کیا غضب ہوا جبریل ہے یہ کیسا بیاں کیا غضب ہوا جبریل ہے یہ کیسا بیاں کیا غضب ہوا چادر چھنی نہیں ہے مگر سر پہ بھی نہیں چادر چھنی نہیں ہے مگر سر پہ بھی نہیں زینب کے لب پہ ہے یہ فغاں کیا غضب ہوا کوفے سے آج کیسی سنانی آئی ہے کہتا ہے جو خدا کا مکان کیا غضب ہوا آواز پھر نہ آئے گی سن لو یہ غور سے مولا کی آخری ہے اذاں کیا غضب ہوا مولا کی آخری کیا ضبط غم بیان ہو حسنین کا امیر کہتے ہیں ان کے اشک رواں کیا غضب ہوا. آپ پڑھو مرسی. صدقے غلام تیری مصیبت کے یالی اے جانشین جناب رسالت کے یالی قربان لہو بھری تیری صورت کے یالی ایام ہے یہ تیری شہادت کے یالی ایام ہے یہ تیری شہادت کے یالی یہ ظلم بے جہت یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یالی خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یالی دفتر جہاں کا درہم برہم ہے یالی ماہ سیاہ ماہ محرم ہے ماہ سیاہ ماہ محرم ہے یالی مولا
کی نظر کو گہرے اشک لائے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے پر سے، یہ روزہ دار آپ کے پر سے، یہ روزہ دار آپ کے پر سے گوئے ہیں۔ مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا، سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آقا اپنے دلوں میں ہوا تھا صبر تیرا، عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں تلوار جب لگے تھے جھکے تھے رکوع میں، تلوار جب لگی لگے تھے جھکے تھے رکوع میں، گھر میں خدا کے قتل ہوا روزہ دار ہے امام آئے شہ ذوالفقار آئے، اے خانہ زاد حق شہتات گزار آئے، مولود حرم میں آئے تو نجف میں مزار آئے، یہ بندگی نثار جناب امیر کے نکلے تو گھر سے مانگے خدائے قدیر کے، نکلے تو گھر سے مر کے خدائے قدیر کے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، صدق الله العلي العظيم۔ خداوند عالم سورہ شمس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی جو پھیلی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کا تالے ہے۔ یہ قسم قرآن حکیم میں سورہ شمس جو 91واں سورہ ہے، قرآن میں قسمیں دو قسم کی ہیں یا مقصد دو ہیں، ایک وہ کہ جب کسی اہمیت کو ظاہر کرنا ہو، کسی مطلب کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہو، اور دوسرے ان امور کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہو تو قرآن حکیم میں قسم ملتی ہے۔
اب جب قسم سورج کی کھائی جا رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی روشنی کی جو پھیلی ہوئی ہے. پھر قسم کھائی گئی چاند کی کہ جو سورج کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو گویا پتہ چلا کہ سورج و چاند کا یہاں تذکرہ اور ان کی قسم کھائی جائیں تو خداوند عالم کے نزدیک ظاہر ہے کہ یہ وہ چاند و سورج عمومی چاند و سورج نہیں بلکہ نگاہ قدرت میں یہ وہ چاند و سورج ہیں جن کی وجہ سے زمین پہ نہ صرف زمین میں موجودات کو فیض پہنچ رہا ہے بلکہ تمام کائنات کو فیض پہنچ رہا ہے. کیونکہ اس لیے یہ قسم کھانے کی منزل پہ آئے ہیں اور قسم ایسی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جب سورج کی شعاعیں قسم کے مقدر میں آ جائیں اور وہاں چاند کے جو سورج کا تالے ہے فوراً بعد نکل رہا ہے تو پتہ چلا کہ سورج کی غیر موجودگی میں چاند اس کا قائم مقام ہے. کوئی ستارہ قائم مقام نہیں بلکہ چاند قائم مقام ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یہ وہ چاند ہے کہ جسے سورج نے اپنی آغوش میں پالا ہے. یہ وہ چاند ہے جسے سورج نے اپنے پہلو میں جگہ دی ہے. یہ وہ چاند ہے کہ جسے سورج نے اس طرح پالا بڑا کیا ہے کہ جو کچھ شمائل اس سورج میں ہیں وہ تمام شمائل اس چاند میں نظر آ رہے ہیں. یعنی جو کچھ خوبیاں سورج میں ہیں وہ تمام خوبیاں اس چاند میں بھی نظر آ رہی ہیں. عزیزان محترم یہ سورج و چاند یہاں میٹافوریکلی استعمال ہوا ہے. حقیقت میں خداوند عالم اپنے حبیب کی قسم کھا رہا ہے, اپنے حبیب کی نبوت کی قسم کھا رہا ہے کہ جو ہدایت لے کر آئے ہیں, جو ہدایت جس نے تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اس کے بعد قسم کھائی تو حبیب کے وسیع کی قسم کھائی کہ جب میرا وسیع میرا حبیب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے مقام پہ میرا وسیع علی مرتضی آئے گا جس کا وہ طلحہ ہے وہ اس طرح تالی ہے کہ وہ تمام خوبیاں وہ تمام خصائص جو میرے حبیب میں ہیں وہ اس چاند میں بھی نظر آ رہی ہیں. والقمر اذا تلاها کہ وہ سورج کے فوراً بعد طلوع ہوتا ہے. چودھویں کا چاند جو اپنی آب و تاب کے ساتھ افق پہ اس طرح جلوہ افروز ہوتا ہے کہ جس کی چاندنی تمام زمین کو اپنی چادر میں سمیٹ لیتی ہے. یعنی خواہ وہ دن ہو یا رات زمین ہمیشہ سورج و چاند کی برکت حاصل کرتی رہتی ہے. ایسا کوئی لمحہ نہیں ملتا کہ کہیں سورج کی روشنی موجود نہ ہو اور چاند کی چاندنی موجود نہ ہو. اگر چھپ بھی جائیں تو ویسے ہی فیض حاصل کرتے ہیں جس طرح سورج ابر میں چھپ جاتا ہے مگر پھر بھی فیض حاصل ہوتا رہتا ہے. عزیزان محترم تو یہاں ایک ہے نبی کی قسم, دوسرے وسیع کی قسم. تو یہاں پتا چلا کہ جو خوبیاں نبی میں وہ خوبیاں وسیع میں مل رہی ہیں. تو چند مقامات کا تذکرہ کر کے بڑی صورت کے ساتھ گزر جاؤں تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں نسب پر. جو نبی کا نسب ہے وہی امیر المؤمنین کا نسب ہے, اور جو نبی کی طہارت کا مقام ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو وہیں امیر المؤمنین بھی اسی میں شامل ہیں. یعنی جہاں نبی کی طہارت کی نظیر امیر المؤمنین بن رہے ہیں. اب دوسرا مقام عزیزان
عزیزان محترم وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ نے مسجد میں تمام دروازے بند کرا دیے، تمام مسلمانوں کے دروازے بند کرا دیے، کھلا رہا تو رسول اللہ کا دروازہ کھلا رہا، اور کھلا رہا تو امیر المؤمنین کا دروازہ کھلا رہا۔ یہاں پر بھی امیر المؤمنین رسول اللہ کی نظیر ہیں۔ اور عزیزان محترم مقام ہے وہ مقام کہ جہاں اللہ نے اپنے نبی کی ولایت کا تذکرہ کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، یعنی میرا رسول ولی المؤمنین ہے، ولی الامت ہے۔ تو جس طرح رسول ولی امت ہے اسی طرح امیر المؤمنین بھی ولی امت ہے۔ اور اس کے بعد اطاعت رسول کی جب بات کی گئی تو کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی جس طرح نبی کی اطاعت تمام امت پہ واجب ہے اسی طرح امیر المؤمنین کی اطاعت بھی تمام امت پہ واجب ہے۔ اب اس کے بعد آئیے عزیزان محترم وہ مقام ملتا ہے کہ جہاں اتحاد نفسی ہو رہا ہے، وہ مقام مباہلے کا مقام ہے۔ قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ بھی موجود ہیں اور رسول اللہ کا نفس بھی موجود ہے، کوئی نفس اور نہیں بلکہ امیر المؤمنین یہاں نفس رسول بذات خود موجود ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی رسول اللہ کی نظیر ایسا نفس کہ جو کمالات نبوی، جو علم نبوی، جو حلم نبوی وہی علی کا حلم، جو علم نبی کا وہی علی کا علم، وہ حلم نبی کا وہی علی کا علم، اور جو نبی کا علم علی کا علم، جو سخاوت نبی وہی سخاوت علی، اور جو شجاعت نبی وہی شجاعت علی۔ اگر یہ بات اور ہے کہ کسی نے نبی کو تلوار چلاتا نہ دیکھا، اگر کوئی متمنی ہے کہ نبی کو تلوار چلاتا دیکھے تو کوئی فاتح خیبر کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کی شجاعت کیسی ہے۔ نبی نے اس شجاعت سے تبلیغ کی تو امیر المومنین نے اسی شجاعت سے دین کے دشمنوں کو دور کیا ہے۔ اور ایک مقام محمد وآل محمد صلوات، اور ایک مقام، وہ مقام کہ جہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کو وہی منزلت حاصل ہے مجھ سے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، اللہ یہ کہ لا نبی عبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بتایا امیر المؤمنین کی منزلت کو، بتایا امیر المؤمنین کے مقام کو کہ وہ حامل اوج نبوت ہیں، چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تھا، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، مگر منزلت بتائی رسول اللہ نے۔ یعنی یہ بھی روایات میں ملا ہے اما ترضا کہ یا علی کیا آپ کو یہ بات پسند نہ ہے کہ آپ کو وہی منزلت حاصل ہے؟ یعنی میں پوچھوں کہ یا رسول اللہ کیا اس سے آگے کا بھی کوئی مقام ہو سکتا تھا کہ جہاں اتنا کلیریفائی کیا کہ یا علی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون وہاں وہ نبی، ہارون جناب موسیٰ نبی، ہارون بھی نبی، مگر پیروی جناب موسیٰ کی کر رہے ہیں۔ اب یہاں موقع یہ کہ یہ فرمایا جا رہا ہے یا علی آپ کو وہی نسبت ہے مجھ سے جو موسیٰ کو، ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد نبی آنے والا نہیں۔ پتا چلا کہ اگر سلسلہ نبوت ختم نہ ہوتا تو پھر کس کے حق میں یہ سلسلہ نبوت آگے بڑھتا؟ مگر عزیزان محترم نبوت تو ختم ہوئی، مگر یہ منصب، یہ
یہ مقام، یہ منزلت جو اللہ نے امیر المؤمنین کو عطا کیا تھا، نبوت ختم تو ہوئی مگر ہدایت کا باب ابھی بھی کھلا ہے، تو اللہ نے امیر المؤمنین کو وہ منصب امامت عطا کیا، ایسی امامت کا منصب کہ جسے جناب ابراہیم پے در پے طے کر کے بڑے ہیں، کبھی عبد کہلائے، کبھی پیغمبر کہلائے، پھر کبھی رسول کہلائے، پھر جب ذبیح اللہ کو لے کر چلے تو امتحان میں کامیاب ہوئے، تب جا کر منزلت امامت جناب ابراہیم کو ملی۔ یہ وہ علی امیر المؤمنین ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم تو ہو گیا مگر امامت باقی رہی، تو وہ دم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے۔ یہ وہ ذات گرامی کہ جو مکمل رسول اللہ کی نظیر، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات، وہ تمام علم و حلم و حکمت و شجاعت و عبادت و ریاضت و سخاوت جو رسول اللہ کی، وہی امیر المؤمنین کی، جو بتا دیا یا یہ بھی باقی نہ رہا موقع کہ جہاں اللہ کے نبی نے جب مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کو بھائی بنایا تو تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا کہ جن کی صفتیں ایک تھی، جن کی آئیڈیالوجی ایک تھی، جن کا کردار ایک تھا، سب کو بھائی بنایا۔ اب اس کے بعد یہ امیر المؤمنین کا سوال کہ ایک تاریخ میں اور احادیث میں ملتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہ بنایا، تو رسول اللہ نے کہا کہ یا علی انت اخی، اس دنیا میں بھی آپ میرے اخی ہیں، اس دنیا میں بھی آپ میرے بھائی ہیں، اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ تو پتا چلا کہ یہ وہ منزلت ابو تراب ہے کہ نبی کا کوئی بھائی بن سکتا ہے، تو دنیا بتا دے رہی ہے، دنیا جان جائے کہ اتنے مسلمانوں، مہاجرین و انصار کی موجودگی کے باوجود کہ جو اسلام لائے ہیں، رسول اللہ نے ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا، انتخاب کیا اپنے بھائی کا، تو علی ابن ابی طالب کا۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی نبی کا بھائی بن سکتا ہے تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نبی نہیں، کوئی بھائی نہیں بن سکتا۔ تو جب کوئی نبی کا بھائی نہیں بن سکتا سوائے علی کے، تو پھر بعد نبی دنیا میں چلے جائیں گے مگر ہدایت کا چراغ، یہ وہ منصب ہدایت پر کوئی مسلمان فائز نہیں ہو سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ بس عزیزان محترم، یہ منزلت رسالت مآب نے امیر المؤمنین کے بیان کی، تو وہیں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسالت مآب نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ یا علی بتائیے کہ اولین میں، امت اولین میں کون سب سے شقی ترین انسان ہے؟ تو امیر المؤمنین نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ شخص ہے کہ جس نے ناقہ صالح کو پے کیا۔ اس کے بعد سوال کیا رسالت مآب نے کہ یا علی بتائیے آخرین میں سب سے شقی ترین انسان کون ہے؟ تو امیر المؤمنین خاموش ہو گئے۔ رسالت مآب نے خاموشی دیکھی تو فرمایا یا علی آخرین میں شقی ترین شخص وہ ہے کہ جو آپ کے داڑھی کو آپ کے سر کے خون سے قذاب کرے گا۔ یعنی بتایا رسول اللہ نے وہ شقی ترین انسان ہے کہ جو امیر المؤمنین کو ضربت لگائے گا۔ ہاں عزیزو، وہ لمحات قریب ہوتے جا رہے ہیں جس کی بشارت رسول اللہ دے گئے، جس کا آگاہ کیا گیا تھا۔
ہاں عزیزان محترم، امیر المؤمنین، بس وہ رات آئی کہ جہاں میرا آقا بہت بے چین نظر آتا ہے۔ جناب ام کلثوم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا بابا اس طرح مضطرب ہیں، کبھی حجرے سے صحن خانہ میں آتے ہیں، کبھی صحن خانہ سے حجرے میں جاتے ہیں، کبھی سورہ یاسین کی مکمل تلاوت کی، کبھی زبان مبارک پر ذکر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہتے ہیں ہاں رسول اللہ نے سچ کہا تھا، نہ میں جھوٹ کہتا، نہ مجھ سے کوئی دروغ بات کی گئی تھی۔ اب امیر المؤمنین بیت الشرف سے جب مسجد کی جانب روانہ ہو رہے ہیں تو وہاں جو مرغابیاں بیٹھی تھیں، ایک مرتبہ سب نے بڑھ کر امام کے دامن کو اپنی چونچ سے کھینچنا شروع کیا، اپنے بالوں پر پھیلا دیے اور بآواز بلند گریا کرنے لگی۔ امام نے کہا کہ انہیں یہاں سے ابھی نہ ہٹاؤ، اس لیے کہ یہ مجھ پر ابھی گریا کر رہی ہیں، ان قریب یہ آ کر مجھ پر نوحہ کرنے والی ہے۔ میرا آقا بیت الشرف سے مسجد کی جانب چلا، مسجد کی جانب، مسجد میں آئے، گلدستہ اذان پر پہنچے، میرے آقا نے اذان کہی، ہاں عزیزو یہ آخری اذان، اب یہ آواز کوئی نہیں سنے گا۔ کوفے کے تمام لوگوں نے اذان سنی، میں کہتا ہوں عالم نے مشکل کشا کی آواز ایک مرتبہ پھر سنی، گلدستہ اذان سے آئے، مسجد میں لوگ سو رہے تھے، لوگوں کو جگایا، ان میں ابن ملجم بھی سو رہا تھا، میرا مولا قریب گیا اور ابن ملجم آندھا سو رہا تھا، اسے جگایا اور کہا میں جانتا ہوں کہ تو کیا قصد کر کے آیا ہے، وہ قصد ہے کہ جو دنیا کو تباہ کر دے گا۔ ہاں عزیزو، امام یہ کہہ کر مسجد میں آئے، محراب عبادت میں آئے اور امام نے اقامت کہی، نماز کا آغاز ہوا، ادھر ابن ملجم قریب آیا، ستون کے پاس پہنچا، ادھر امام نے نماز کا آغاز کیا، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سورہ قرآنی کی تلاوت کی، رکوع کیا، اب سجدے میں گئے، کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اب سجدے سے کیسے اٹھائے، سر یوں اٹھانا چاہا، ابن ملجم نے ایسی کاری ضرب لگائی، سر دو نیم ہو گیا، سر سے خون بہنے لگا، ہاتھوں سے سر کو تھاما، کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ۔ اس کے بعد امام نے محراب سے خاک اٹھائی، اپنی زخمی سر پر ڈالا، امام حسن غریب آئے، بابا کے سر پر رومال باندھا، کہا بیٹا نماز پڑھاؤ، امام حسن نے امامت کی، میرے مولا نے بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے نماز مکمل کی، جب نماز مکمل ہو گئی تو امیر المومنین نے کہا بیٹا مجھے اب بیت الشرف لے چلو، امام کو گلیم میں رکھا گیا اور آپ کے فرزندوں نے اٹھایا، میرا آقا مثل جنازہ اس طرح جا رہا ہے کہ امام حسن ایک جانب، امام حسین ایک جانب، جناب عباس ایک جانب اور دوسرے فرزند ایک جانب۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹے میرا چہرہ مشرق کی جانب موڑو، ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے مشرق کی جانب رخ کر کے رہا، اے صبح گواہ رہنا جس وقت سے میں نے رسول اللہ کے ساتھ صلاۃ ادا کی، میں تجھ سے
کبھی غافل نہ رہا. اب میرا آقا بیت الشرف جا رہا ہے. اس طرح لوگوں کا ہجوم, نمازیوں کا ہجوم, جو سر و سینہ پیٹ رہے ہیں, دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں. بیت الشرف پہنچے تو میرے مولا نے جب دیکھا دختروں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے تو کہا بیٹا حسن ان تمام سے کہو سب چلے جائیں. جب سب چلے گئے امام حسن نے حکم پہنچا دیا, مگر ازبق کہتے ہیں میں وہیں تھا, سب لوگ چلے گئے مگر میں کیسے جاتا, میں نے رونا شروع کیا. امام حسن ایک مرتبہ پھر آئے, کہا ازبق کیا تم نے حکم نہیں سنا؟ بابا کہتے ہیں سب چلے جائیں. ازبق کہتے ہیں مولا میں کیسے جاؤں مولا, میرے پاؤں میں قوت رفتار باقی نہیں رہی مولا, مجھے ایک مرتبہ اور دیدار کرنے دیجیے. آقا کا اجازت ملی, ازبق حجرے میں آئے, چہرہ انور پر نگاہ ڈالی. تعجب سے ازبق کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جو رومال سر اقدس پر بندھا گیا تھا وہ زیادہ زرد تھا یا میرے آقا کا روح زیادہ زرد تھا. اجرکم اللہ, میرے مولا پر یہ شب کیسی تڑپتے ہوئے گزری عزیزو. ہاں 2 شب گزرے, کس طرح گزرے؟ اب وہ وقت آیا, جناب زینب آئیں اور آ کر کہتی ہیں بابا یہ آپ کے پیشانی پہ کیسا پسینہ بابا؟ امیر المؤمنین نے کہا بیٹی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب مومن کا وقت آخر قریب آتا ہے تو پیشانی پہ پسینہ مثل مروارید کے آ جاتا ہے. کہتی ہیں بابا مجھے وہ ام ایمن کی حدیث سنائیے بابا. کہتے ہیں بیٹی ہاں میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹی گویا تم اور دوسری بیٹیاں بہوؤں کے ساتھ بے مخنا و چادر اس شہر میں لائی جاؤ گی, لیکن تم کو اذیت پہنچا رہے ہوں گے, تمہارے سروں سے خون زمین پہ گر رہا ہوگا. ایک مرتبہ امام حسین کی طرف متوجہ ہوئے, کہا یا ابا عبداللہ انت شہید هذه الامہ وعلیک تقوی اللہ واصبر علی بلا. اے میرے حسین اس تم اس امت کے شہید ہو, بیٹے تقوی اور صبر کے ساتھ کام لینا. عزیزو یہ زہر سرعت کرتا گیا, امام پر غشی آتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ امام نے غش سے آنکھیں کھولی, اپنے اہل بیت کو اپنے اطراف پایا. امام نے وصیتیں کی, رموز امامت امام حسن کے سپرد کیے اور تمام اولاد کو امام حسن کے سپرد کیے. اس کے بعد دیکھا تو ایک گوشے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا یہ عباس کے رونے کی آواز ہے کہ آپ نے تمام کو امام حسن کے حوالے کیا, عباس کو نہیں. کہا عباس ادھر آؤ بیٹا. امام حسین سے کہا حسین اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں رکھا. کہا حسین کربلا میں یہ تمہارے کام آئے گا. یا علی کربلا میں جناب عباس نے وہ دلیری دکھائی, مثل آپ کے سر بھی شکافتہ ہوا, بازو بھی قلم ہو گئے. عزیزو آخری لمحات میرے مولا پر غش پہ غش آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا میرا رخ قبلے کی جانب کرو. کہا میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ آ گئے. زبان مبارک پہ کلمہ شہادتین جاری ہوا, سورہ احزاب کی تلاوت کی. میرے مولا کی آواز بند ہو گئی. حسنین نے سر سے امامہ پھینکا, والیا والیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تمام.
Hussein, 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 Ya 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 Hussein. बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, जाते हो किस पे छोड़ के मौला बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, लेगा कबर यतीम की अब कौन या इमाम, लेगा कबर यतीम की अब कौन या इमाम, लेगा कबर यतीम की अब कौन या इमाम, अब कौन देगा उनको दिलासा बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, मुँह को हसन के और गुलोए हुसैन को, मुँह को हसन के और गुलोए हुसैन को, मुँह को हसन के और गुलोए हुसैन को, क्यों भर के आह आपने चूमा बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बाटे कौन रोटियां भूखा को या इमाम, बाटे कौन रोटियां भूखो को या इमाम, बाटे कौन रोटियां भूखो को या इमाम, क्या हाशर उन गरीबों का होगा बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, अब किसे के दर पे जाएंगे मौला तेरे गुलाम, अब किसे के दर पे जाएंगे मौला तेरे गुलाम, अब किसे के दर पे जाएंगे मौला तेरे गुलाम, है कौन बेकसों का सहारा बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बेवारिसों का क्या है ठिकाना बताइए, बोसे दिए है बाजुए ज़ैना पे किस लिए, बोसे दिए बाजुए ज़ैना पे किस लिए, बोसे दिए है बाजुए ज़ैना पे किस लिए, इस
اس کا سبب بتائیے آقا بتائیے بیوارثوں کا کیا ہے ٹھکانہ بتائیے شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شبیر و شبر سلام شاہ سلام علیک زینب کلثوم سلام شاہ سلام علیک عابد و اصغر سلام شاہ سلام علیک اون محمد سلام شاہ سلام علیک پیاسی سکینہ سلام شاہ سلام علیک نن مجاہد سلام شاہ سلام علیک حر دلاور سلام شاہ سلام علیک شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم جميع شهداء دشت کربلا حضور سیدی مولا فضل عباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا حبیب الغرباء السلام علیکم یا معین الظفار فقرات سلطان ابوالحسن یا علی بن موسی رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اصحاب المسلم الزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم یا نظر الایمان اجر اللہ تعالیٰ آمین ضرورت یا اللہ من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ